السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ تعالی عز و جل کا ارشاد ہے وَلَا تَهْنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، گھبراؤ نہیں، غم نہ کھاؤ، پریشان نہ ہو، بزدلی اختیار مت کرو، مایوس مت ہو، حوصلہ اور ہمت نہ ہارو۔ اے ایمان والو، ساری بلندیاں تمہارے ہی لیے ہیں، ان کنتم مومنین، اگر تم سچے مومن ہو۔ موجودہ حالات میں ساری دنیا کے مسلمانوں کو یہ آیت کریمہ حوصلہ دے رہی ہے کہ اے مسلمانوں، حالات چاہے جیسے بھی ہو جائیں، پریشانیاں چاہے جتنی بڑھ جائیں، دشمنان اسلام چاہے جتنی زیادہ سازشیں کر لیں، مکر و فریب کا جال چاہے جتنا بچھا دیا جائے، ساری دنیا ہمارے خلاف ہو جائے، لیکن ایک سچا مومن، سچا مسلمان کبھی ہمت و حوصلہ نہیں ہار سکتا، مایوسی کا شکار نہیں ہو سکتا، بزدلی اختیار نہیں کر سکتا۔ یہی اللہ عز و جل کا پیغام ہے مسلمانوں کے لیے۔ اور میرے بزرگوں اور دوستو، یہ حالات بگڑے کیوں؟ ہم سچے مومن نہیں رہے، سچے مسلمان نہیں رہے، اس لیے حالات خراب ہو گئے۔ ہم سچے مومن، سچے مسلمان بن جائیں گے، حالات بہتر ہو جائیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موجودہ حالات میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، کیسے حالات بدلیں گے؟ تو میرے بزرگوں اور دوستو، تین صورتیں ہیں، تین کام کرنے ہیں ہم کو۔ پہلا کام، اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جائیں، سچے دل سے اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں اور دوسرا کام، اپنے رب کی بندگی میں لگ جائیں، فرمانبرداری کریں، فرائض و واجبات سنتوں پر عمل کریں، تمام حرام و مکروہات سے بچیں، اور اس کے ساتھ ساتھ قوم و ملت کی فکر و تدبیر کریں، منصوبہ بنائیں، متحد اور متفق ہو کر کے منصوبہ بنائیں، سارے مسلمان متحد ہو جائیں۔ اور تیسرا کام یہ کہ ہر جگہ مسلمانوں کا قائد ہو، مسلمانوں کی فلاحی تعلیمی کمیٹی ہو، اور مسلمان اپنے قائد کے بنائے ہوئے راستے پر چلے، اپنے قائد کی قیادت میں امت کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہر ممکن کوششیں کریں۔ انشاءاللہ راتوں رات حالات بدل جائیں گے، ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم خواب غفلت سے بیدار ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ کی حکومت ختم ہوئی، آپ کا وصال ہوا، آپ کے بعد جو آپ کے جانشین بنے، انہوں نے اپنی ذمہ داریاں صحیح طریقے سے ادا نہیں کی، ہندوستان میں اسلامی حکومت زوال پذیر ہونے لگی، پھر دھیرے دھیرے سب کچھ ختم ہو گیا۔ لیکن ہمارے دشمن 90 سال سے زیادہ کا عرصہ ہوا تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں، کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، محنتوں میں لگے ہوئے ہیں۔ RSS کی بنیاد پڑے 90 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا، تو وہ 90 سال سے جاگ کر کے ہمارے خلاف منصوبہ بندی کر رہے ہیں، پلاننگ کر رہے ہیں، اپنے پلاننگ کو عملی جامہ پہنا رہے ہیں۔ آج سب کچھ ان کے شکنجے میں ہے، میڈیا ان کے شکنجے میں، حکومت ان کے شکنجے میں، عدالتی نظام ان کے ہاتھ میں،
سماجی نظام ان کے ہاتھ میں، پولیس کا نظام ان کے ہاتھ میں، پرشاسن ان کے ہاتھ میں، عدلیہ ان کے ہاتھ میں، جمہوریت کے سارے ستون پر وہ قبضہ کر چکے ہیں۔ ہم ہیں کہ بیدار ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے ہیں، صرف دعا اور بد دعا سے کام چلانا چاہتے ہیں۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ دنیا حرکت و عمل کی دنیا ہے، جو کوشش کرے گا، محنت کرے گا، وہی پائے گا۔ تو دنیا میں ہم کوشش کریں گے اپنے قوم و ملت کے لیے، تب اللہ تعالیٰ عروج عطا فرمائے گا۔ محنت ہمارے دشمن کریں، کوشش ہمارے دشمن کریں اور ترقی ہماری ہو جائے، یہ پاگل پن نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ابھی بھی وقت ہے اپنے دین کی طرف، اپنی تہذیب کی طرف، اپنے تمدن کی طرف، اپنے کلچر کی طرف، اپنے تعلیمی نظام کی طرف، اپنے تہذیبی نظام کی طرف، اپنے قرآن کی طرف، اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی طرف، اپنے بزرگوں کی طرف، اولیاء کرام کی طرف، صدیقین، شہداء، صالحین کی طرف، اپنے نبی کی طرف پلٹ آئیے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت تک پیدا ہونے والے ہر مسئلے کو بھی بیان فرما دیا ہے اور ہر مسئلے کا حل بھی بیان فرما دیا۔ جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا اور نکتہ رسوں سے حل نہ ہوا، وہ بات مدینے والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں۔ قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف صاف سب بیان فرما دیا ہے، اور کیوں ہوگا وہ بھی بیان فرما دیا ہے، اس کا حل کیا ہوگا وہ بھی بیان فرما دیا ہے۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ عمل نہیں کریں گے، سوچیں گے ہم تو مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں نا، نماز پڑھیں نہ پڑھیں، روزہ رکھیں نہ رکھیں، حج کریں نہ کریں، زکوٰۃ دیں نہ دیں، چاہے جتنے جھوٹ بولے، غیبت کریں، چغل خوری کریں، عیاری کریں، مکاری کریں، ظلم و ستم کریں، برائیوں بے حیائیوں میں ڈوبے رہیں، بدکاریاں کریں، شراب نوشی کریں، جواری کریں، جوا بازی کریں، اور نام کے مسلمان ہیں نا، تو ہم کو وہی عزت و عظمت ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے میرے بزرگوں اور دوستوں۔ اللہ تعالیٰ نے عزت و عظمت کا جو بھی وعدہ فرمایا ہے مسلمانوں کے لیے، سب میں شرط ہے، ان کنتم مومنین، تمہیں سچا مومن بننا ہوگا۔ سچے مومن بنے تبھی اللہ تعالیٰ ہمیں عزت و مرتبہ مقام عطا فرمائے گا، ورنہ صرف رونے دھونے سے، دشمنوں کی شکایت کرنے سے، دوسروں پر اپنی تباہی و بربادی کا الزام ڈالنے سے، حالات کا رونا رونے سے، پوری انسانی تاریخ میں آج تک نہ کچھ ہوا ہے اور نہ ہونے والا ہے۔ مسئلے کا حل ہے، کوئی بیمار ہے، صرف آنسو بہانے سے، اور کیوں بیمار ہوا، کس کی وجہ سے بیمار ہوا، کن حالات میں شکوہ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر کے پاس جانا ہوگا، اور صرف جانا نہیں ہوگا، ڈاکٹر کی بات ماننی ہوگی، صرف ماننی نہیں ہوگی، ڈاکٹر نے جو دوا دیا ہے، جتنے دن کے لیے دیا ہے، جس طرح کھانے کے لیے کہا ہے، اس طرح استعمال کرنا ہوگا، تب مرض ٹھیک ہو۔ صرف بات بنانے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ عمل کے مسلمان بنیے، کردار کے مسلمان بنیے، صورت و سیرت کے مسلمان بنیے، اسلام کا سچا داعی بنیے، اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں جھکا دیجئے۔ میرا رب ہر شے پر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ وہ چاہے تو منٹوں میں حالات بدل جائیں، مگر ہم اس کی بارگاہ میں جھکیں گے
اپنے گناہوں سے توبہ کریں گے، اپنے آپ میں انقلاب لائیں گے، اپنے گھر میں، سماج میں، سوسائٹی میں، معاشرے میں انقلاب لائیں گے، اپنا احتساب کریں گے، اپنی اصلاح کریں گے، پھر فکر و تدبیر کریں گے، کوششیں کریں گے، حالات کیوں نہیں بدلیں گے؟ تو میرے بزرگوں اور دوستو، میں ان تینوں چیزوں پر الگ الگ روشنی ڈالوں گا۔ اللہ تعالی ہم اور آپ سب کو قوم ملت کے لیے فکر و تدبیر کرنے، اس کو عملی جامہ پہنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور دشمنوں کے ظلم و ستم اور مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔